مدینہ کی گلیوں میں ایک اعلان ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ کعبے میں داخل ہو رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں اور سر مڑوا رہے ہیں۔ لیکن یہ کون سا مکہ ہے؟ یہ وہ مکہ ہے جس نے ابھی چند ماہ پہلے 10,000 کا لشکر تیار کر کے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا تاکہ مسلمانوں کی نسل کشی کر دے۔ قریش کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے صرف نفرت نہیں تھی، زہر تھا۔ وہ حسد کی وہ آگ تھی جو انسان کو شیطان بنا دیتی۔ اور ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو لے کے بغیر کسی جنگی ہتھیار کے صرف مسافروں کی تلواروں کے ساتھ اس خونخوار دشمن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ یہ کوئی پکنک نہیں تھی، یہ موت کے منہ میں سیدھا چلے جانے کا سفر تھا۔ راستے میں ایک تیز رفتار گھوڑے پہ سوار جاسوس ہانپتا ہوا واپس آتا ہے۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا ہے۔ وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، قریش کو خبر ہوگی، انہوں نے مکے کے ارد گرد کے سب سے وحشی قاتلوں، کرائے کے گنڈوں اور اساسنز کو نہ اکٹھا کر لیے۔ وہ حرم کی حدود سے باہر ہی آپ کا شکار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حرم کے اندر تو قتل کرنا خود ان کے اپنے قوانین کے خلاف بھی جرم تھا۔ وہ آپ کو راستے میں ہی مار دینا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدلتے ہیں اور ایک خشک بنجر میدان میں جا کے پڑاؤ ڈالتے ہیں جسے حدیبیہ کہتے ہیں۔ وہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، صحابہ پیاس سے نڈھال ہیں، جانور بلک رہے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اس سوکھے کنویں میں اپنا آب دن ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی وہ چٹیل میدان جو ہے نا پانی کا چشمے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پانی ایسے ابلتا ہے جیسے زمین ان کے قدموں میں بچھ گئی۔ قریش کا نمائندہ سہیل بن عمرو مذاکرات کے لیے آتا ہے۔ وہ اس ہر لفظ پہ اعتراض کرتا ہے جو مسلمانوں کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی معاہدے پہ محمد رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا بلکہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے گا۔ صحابہ کے دلوں پہ چھریاں چل جاتی۔ ان کے لیے تلوار اٹھا کے مر جانا آسان تھا، لیکن غصے کو پینا، غصے کو قابو میں رکھنا دنیا کا سب سے بڑا جہاد بن چکا تھا۔ اور اس تپتے ہوئے ماحول میں نا ایک آواز گونجتی ہے، زنجیروں کی کھڑکھڑانے کی آواز، بیڑیاں گھسیٹنے کی آواز۔ سہیل کا اپنا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکے کی قید خانے میں اسلام لانے کی پاداش میں کوڑے کھا رہے تھے، کسی طرح بھاگ کے مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچاتے ہیں۔ ان کا گوشت پھٹا ہوا تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ وہ پکارتے ہیں، اے مسلمانوں، مجھے بچا لو، یہ مجھے دوبارہ کافر بنانا چاہتے ہیں۔ سہیل بن عمرو سرد مہوری سے اپنی انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر معاہدہ چاہیے تو ابو جندل کو ابھی اسی وقت میرے حوالے کر دو۔ تصور کریں اس منظر کا، ایک طرف 1400 جاں باز ہیں جن کے پاس تلواریں بھی ہیں، دوسری طرف ان کا ایک سسکتا ہوا بھائی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی اور راستہ نکالے گا۔ صحابہ کا دل پھٹ رہا تھا، غصے کی وجہ سے ان کی رگیں تن گئی تھی، مگر وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ خاموش کھڑے تھے اور اپنے غصے کو کنٹرول کر رہے تھے۔ معاہدہ طے پا گیا، حکم ہوتا ہے کہ اب واپس چلو، اس سال حج نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اٹھو، اپنے جانور ذبح کرو اور اپنے سر منڈوا لو۔ لیکن وہاں کیا تھا؟ ایک گہرا ہولناک سناٹا، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ یہ کوئی نافرمانی نہیں تھی، یہ اس صدمے کی شدت تھی جس نے ان کے جسموں کو مفلوج کر دیا تھا۔ وہ یہ مان ہی نہیں پا رہے تھے کہ وہ کعبے کے اتنے قریب آ کے بھی خالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ حکم دیا اور کوئی نہ ہلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو کے اپنے خیمے میں واپس چلے گئے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانشمندی دیکھی، انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ ان سے کچھ نہ کہیے، باہر جائیں، خود اپنا اونٹ ذبح کر کے اپنا سر منڈوا لیجیے۔ جب صحابہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے دیکھا تو ان کے آنسو نکل پڑے۔ وہ روتے جاتے تھے اور ایک دوسرے کے بال کاٹتے جاتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا دل اس فیصلے پہ سب سے زیادہ تڑپ رہا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آ کے سوال پوچھتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے۔ وہ دوسری بار پوچھتے ہیں، پھر خاموشی، تیسری بار پوچھتے ہیں، پھر خاموشی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ بعض اوقات ایک استاد اپنے شاگرد کو احساس دلانے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے کہ جب تم میرے حکم پہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے تو میرے دل میں کیا گزر رہی تھی۔ جب ایک امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا جواب خاموشی سے دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی اداسی کے سفر کے دوران جب مدینہ کا سفر کٹ رہا تھا تو وہی کی بجلیاں چمکتی ہیں، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور وہ آیات اترتی ہیں جس نے کائنات کا نقشہ بدل دیا۔ انا فتحنا لکا فتح مبین، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی اور واضح فتح عطا کر۔ صحابہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا یہ سائن کیا ہوا صلح یہ بھی فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں، ہاں، یہی تو سب سے بڑی فتح ہے۔
قریش کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی روایات کو توڑنے والے ایک انسان تھے جن کی وجہ سے ان کی شان میں لکیر آئی تھی، ان کا وقار نیچے گرا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ صلح تمہاری عزت و قریش کی آنکھوں میں اس بلندی بھی لے جائے گی کہ وہ خود تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو مجبور ہو جائیں گے۔ حدیبیہ کا یہ بنجر میدان ہمیں سکھاتا ہے کہ بعض اوقات پیچھے ہٹنا شکست نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی دی ہوئی اینک پہن کے آنے والی عظیم فتح کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں حدیبیہ کے سچے جذبے، بے پناہ صبر اور اپنے غصے پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔